أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورہ ممتحنہ مکی صورت ہے اور اس میں 13 آیات ہیں. مضمون سورہ مبارکہ کا زیادہ تر یہی ہے کہ کافروں سے دلی دوستی اور دلی محبت کا تعلق نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بظاہر کتنے ہی تمہارے دوست کیوں نہ بن جائیں، وہ اصل میں تم سے بغض رکھتے ہیں، اور جس بات کو اللہ بیان کر دیں اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر پہ بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست. میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ، تلقون، تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودۃ، دوستی سے، وقد کفروا، اور وہ منکر ہوئے ہیں، بما جاءکم، اس بات سے جو تمہارے پاس آیا، من الحق، سچا دین، اور وہ تمہارے پاس آئے ہوئے سچے دین کا انکار کر چکے ہیں. یخرجون الرسول، نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم، اور تم کو بھی نکالتے ہیں اپنے اس مکہ سے، تمہیں بھی اور تمہارے رسول کو بھی. اور کس وجہ سے نکالتے ہیں؟ ان تؤمنوا باللہ، کہ تم مانتے ہو اس اللہ کو، ربکم، جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو، جہادن، جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، فی سبیلی، میرے رستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کی تلاش میں، تسرون الیہم، تم ان کو بھیجتے ہو چھپا کر، بالمودۃ، دوستی کے پیغام، وَأَنَا أَعْلَمُ، اور مجھے خوب معلوم ہے، بما اخفیتم، جو تم نے چھپایا، وما اعلنتم، اور جو تم نے ظاہر کیا. ومن یفعلہ منکم، اور جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا، فقد ضل، تو وہ بھول گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ. ان یثقفوکم، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، یکون لکم اعداء، تو وہ تمہارے دوست، تمہارے دشمن بن جائیں، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور چلائیں تم پر، ایدیہم، اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَہم، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا، اور وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَکْفُرُونَ، کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَکُمْ، ہرگز کام نہیں دیں گے تم کو، ارحامکم، تمہارے رشتے، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن. یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تم میں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے یہاں پر ایمان والوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے منع کیا اور وجوہات بھی بیان کر دی. واقع اس سورہ مبارکہ کے نزول کا کچھ یوں تھا کہ غزوہ بدر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ایک عورت تھی جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی اور اس کا نام سارہ تھا. تو وہ مدینہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی پر میرا گزارا تھا. اب بدر کے بعد جو مکہ کے بڑے سردار تھے، جو کافر تھے، وہ تو غزوہ بدر میں مارے گئے، اور آپ لوگ جو کہ وہاں کے بڑے خاندان کے لوگ تھے، آپ بھی یہاں آ گئے.
یعنی مدینہ، اب میرا مکہ میں گزر بسر مشکل ہو گیا، تو میں اپنی حاجت اور ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے وہ نوجوان کہاں چلے گئے جو تم پر پیسے خرچ کیا کرتے تھے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ غزوہ بدر کے بعد ان کی تقریبات بالکل ختم ہو گئی اور اس وقت سے کسی نے مجھے کسی تقریب میں نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس عورت کی مدد کرنے کی ترغیب دی تو ان لوگوں نے اس کو کچھ سامان اور پیسے وغیرہ دے کر رخصت کر دیا۔ اب یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ خود کفار کی طرف سے توڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنایا، لیکن یہ ارادہ خفیہ تھا، ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ ہمارا یہ جو راز ہے یہ وقت سے پہلے نہ کھلے۔ ادھر آپ ان تیاریوں میں تھے اور دوسری طرف مہاجرین اولین میں سے، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتاع تھا، جو یمن کے باشندے تھے، مکہ آ گئے، وہاں اسلام قبول کیا، وہیں ان کے بیوی بچے تھے، لیکن باقی کوئی خاندانی موروثی وہاں پر لوگ ان کے موجود نہیں تھے کیونکہ یہ یمن سے آئے تھے۔ تو ان کو ہر وقت اپنے اہل و عیال کی فکر رہتی تھی، کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے وہاں پر خاندان والے موجود تھے جو ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے، اور ان کے ساتھ وہاں پر بیوی بچوں کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میں مکہ والوں پر کچھ احسان کر دوں تو وہ میرے بیوی بچوں پر ظلم نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز کسی کو بتا بھی دیا تب بھی آپ کو فتح مل کر ہی رہے گی، کیونکہ حق تعالی شانہ نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ظاہر کر دیا۔ اب اس خط کو لکھنے کے بعد اسی عورت کے سپرد کر دیا جو کہ مدد مانگنے آئی تھی، اور ان سے کہا تھا یہ مکہ والوں کو میری طرف سے پہنچا دینا۔ وہ عورت خط چھپا کر چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ معاملہ بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ عورت اس وقت جس جگہ پر ہے اس کا نام روضہ خاخ ہے۔ تو وہ عورت وہاں تک پہنچ چکی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بات آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرصد ایک صحابی ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا پیچھا کرو اور وہ اس کے پاس خط ہے واپس لے کے آ جاؤ، اور وہ عورت تمہیں روضہ خاخ میں ملے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تیزی سے یہ سفر طے کیا۔ اس مقام پر جب ہم نے اس عورت کو پکڑا، ہم نے اس عورت سے کہا کہ خط نکالو، اس نے کہا کہ خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کی ظاہری تلاشی یہاں وہاں سامان سب چیزوں کی لی تو بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے سوچ لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس خط ہے تو یقیناً ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اسے کہا کہ تم ضرور یہ خط نکالو گی ورنہ ہمیں مجبوراً تمہارے لباس کی تلاشی لینی پڑے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کی نجات نہیں ہو سکتی تو اس نے اپنے ازار میں سے خط نکال لیا۔ ہم وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے، یعنی حضرت حاطب کا ذکر کیا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور سب مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت حاطب سے وجہ پوچھی کہ کفار کو یہ خط لکھنے کی کیا وجہ پیش آئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ
میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ میرے سوا ان ہجرت کرنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا قبیلہ یا خاندان وہاں پر موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان سنا تو فرمانے لگے کہ اس نے سچ کہا اور اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ یعنی کیا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر میں سے نہیں؟ اور اللہ نے تو سب بدر کے شرکاء کی مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کے لیے جنت کا بھی اعلان ہے۔ لہذا یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا علم ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا گیا کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کام اسلام یا مسلمانوں کی تکلیف کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ فتح آپ ہی کو ہوگی۔ اہل مکہ کو خبر ہو بھی جائے تو بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اسی واقعے کی وجہ سے ایمان والوں کو اس بات کی ڈانٹ دی گئی کہ تم مسلمانوں تم کافروں کے ساتھ کسی قسم کے بھی دوستانہ تعلق مت رکھو، ایسا حرام ہے۔ اور ساتھ اللہ نے کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ اللہ نے اس دشمنی کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے اور اسی دشمنی کی نسبت مسلمانوں کی طرف بھی کی ہے۔ اللہ نے جس چیز کی نسبت اپنی طرف کی اسی چیز کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ تو گویا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کفار کو اس طرح کا خط لکھنا گویا ان کو دوستی کا پیغام دینا تھا، اور عدوفی کہنے کا مطلب کہ میرے دشمن، تو کہا کہ جو خدا کا دشمن ہو جائے اس سے دوستی کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو سخت دھوکہ دینا ہے۔ اور دوسری طرف اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب تک کوئی کافر ہے وہ کسی مسلمان کا مسلمان ہوتے ہوئے دوست نہیں بن سکتا۔ وہ خدا کا دشمن ہے، تو جو شخص مسلمان ہو کر اللہ کے ساتھ دوستی کا اعلان کرے وہ اس دشمن کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اپنے ساتھ تو دشمنی بتا دی، آگے کہا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ۔ اب حق سے مراد یہاں پر یا تو قرآن ہے یا اسلام ہے، تو آگے مسلمانوں سے عداوت کا ذکر کر دیا کہ ان کو آپ لوگوں سے دشمنی کیوں ہے، کہ انہوں نے تم کو اور تمہارے رسول کو وطن سے نکال دیا، اور نکالنے کی کوئی دنیاوی وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ صرف یہ تھی ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لے آئے تھے اللہ پر، اور یہ جو تم ایمان لائے تھے یہ کچھ غلط نہیں تھا، وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے، ربکم وہی اصل میں تمہارا رب ہے۔ تو یہ بات کھل گئی کہ جب تک تم مومن ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اشارہ کر دیا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف کہ اگر میں ان کافروں پر کچھ احسان کر دوں تو وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، تو کہا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ وہ تمہارے دشمن تمہارے ایمان ہی کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو جب تک تمہارا ایمان موجود ہے وہ دشمنی موجود ہے، جب تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا تو ان کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم ہجرت کر کے واقعی اللہ کے لیے اور اس کی رضامندی کے لیے آئے ہو تو کسی کافر یا دشمن خدا سے اس بات کی کیسی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رعایت کرے گا؟ تم ان کی طرف خفیہ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو۔ اب یہ پیغام دوستی کا تو نہیں تھا، لیکن صرف اس چیز کا پیغام تھا کہ ان کو بتا دیا جائے، تو اس چیز کو بھی یوں کہا کہ گویا یہ خفیہ دوستی کا پیغام ہے۔ اور اللہ نے انسان کی غلط فہمی کو دور کر دیا، چاہے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ،
تم کیسے یہ سوچ سکتے تھے کہ تم یہ حرکت کرو گے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے ہر حال کی اور ہر عمل کی خبر ہے۔ ان یثقفوکم، اور ساتھ میں یوں کہا کہ یہ توقع نہ رکھنا وہ لوگ تمہارے ساتھ نرمی کریں گے زندگی میں جب کبھی بھی انہیں موقع ملے اور انہیں تم پر دسترست حاصل ہو جائے اور انہیں تم پر کوئی راستہ مل جائے چڑھائی کرنے کا، تو وہ تم سے کوئی نرمی نہیں برتیں گے، بلکہ جب بھی غلبہ ہوگا ان کے ہاتھ ان کی زبانیں تمہارے خلاف ہی چلیں گی۔ اور ساتھ میں یوں کہا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اصل میں وہ خواہش اس چیز کی کرتے ہیں کہ کاش کسی طرح سے تم پر غلبہ حاصل کر لیں اور کسی طرح سے تم لوگوں کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کریں جس سے تمہارے ایمان کے اندر کمی آ جائے۔ اور کہا کہ اسلام جب تک تمہارے پاس ہے، جب تک تمہارے اندر ایمان ہے، جب تک تم مسلمان ہو، وہ تب تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ راضی تب ہوں گے جب تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے رشتے، تمہارے ناطے، تمہاری اولادیں کچھ کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سب تعلقات ختم کر دیں گے۔ اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ تو یہاں پر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عذر کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کی تردید بھی کی کہ جس اولاد کی محبت میں آج یہ کام کیا ہے تو وہ اولاد قیامت کے دن تو تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی راز اور کوئی بھی خفیہ خبر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں ان کو تنبیہ کر دی اس بات پر کہ کوئی انسان یہ بات نہ سوچے کہ وہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اللہ کی نظر میں ہے، اور ہر انسان کو اللہ کریم نے اس کے بنائے ہوئے طرز اور اس کے بنائے ہوئے اصول پر ہی پھر بعد میں پکڑنا ہے۔ تو کوئی انسان جیتے جی ایسا کام نہ کر جائے کہ جس کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے، اور کوئی انسان کام چھپا کر کرے یا ظاہراً کرے، وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہماری تنہائی کو ہمارے کھلے حال سے زیادہ بہتر بنائے، کیونکہ انسان اکثر لوگوں کے شرم میں اور لوگوں کے حیا میں تو غلط کام نہیں کرتا، تنہائی میں کر لیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری تنہائیاں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزریں اور ہم تنہائیوں میں بھی اللہ کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔